میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا رسٹاکس مسلز کی طاقت کے لیے اور کئی چیزوں میں بہت مفید ہے، ریڑھ کی ہڈی کی چوٹوں میں جو چک پڑی ہے اس میں بھی مفید ہے، لیکن جہاں وہ کام ختم کرے گی وہاں کیلکیریا کارب لازم ہو جائے گی. اور بہت سی دواؤں کا کرونک ہے، یہ بہت اچھی طاقتور دوائیں بھی ایک حد تک پہنچتی ہیں، وہاں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کا آسمان وہاں آگے ختم ہوتا ہے، پھر اگلے آسمان کے لیے زیادہ صلاحیتوں والے وجود کی ضرورت ہے. اس میں کیلکیریا کارب بہت اہم ہے. اس میں اب دانتوں کا میں بتا چکا ہوں، اکھڑے پکھڑے دانت صرف نکالتے ہی کالے کالے سے ہو جاتے ہیں اور یا اگتے ہی نہیں ہیں یا دیر میں اگتے ہیں، ایسے بچوں کو آپ کو فوراً دیکھ لیتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے اس کو کیلکیریا کارب بہت مفید ثابت ہوتی ہے. اور جہاں مزاج مل جائے وہاں بار بار کی سردردی کی بجائے آپ اونچی طاقت میں ایک دے دیں اور وہ انتظار کریں، پھر 1-2 مہینے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ہر چیز میں ایک رفتہ رفتہ پیدا ہونے والی تبدیلی دکھائی دینے لگتی ہے اور بچے کی شکل تبدیل ہو جائے گی، اس کا جو سٹبینس سی ہے عجیب لگتا ہے، وہ مٹھے جیسی، وہ تبدیل ہو کر وہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. تو قد بڑھانے کے لیے جو میں نسخہ دیتا ہوں اس میں یہ نہیں ڈالی ہوئی کیونکہ یہ زیادہ گہری دوا ہے اور بعض کیسوں میں کام کرتی ہے. سلیشیا بھی گہری دوا ہے مگر وہ قد بڑھانے کے میں اس کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ وہ میرے عام نسخے میں روزمرہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور چھوٹی طاقت میں ہے، اس کا نقصان نہیں ہے اللہ کے فضل سے. کیلکیریا کارب اونچی طاقت میں مزاج بدلے گا تو ساتھ قد بھی بڑھے گا اور ہر بات اپنے صحیح نقش پہ بیٹھ جاتی ہے. بعضوں کو یہ لائم کے استعمال کی وجہ سے معدے میں کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. بچوں کو معدے کے علاج کے طور پر بعض دفعہ لائم واٹر دیا جاتا ہے اور بڑا پاپولر ہے. اس میں کچھ انہوں نے ایسا جوس بھی ڈالا ہوتا ہے جس سے وہ اسپیزم ہٹ جاتا ہے، ہوا نکلتی ہے. اور اکثر ایسے بچوں کو مائیں، اکثر کو نہیں تو کم بعض کو، اس وجہ سے کیلکیریا کا مریض بنا دیتی ہے. اور کیلکیریا زیادہ کھانے سے یا لائم زیادہ کھانے سے معدے میں جو خرابی ہیں وہ کئی قسم کی ہیں، لیکن چونکہ لائم کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اس لیے یہ خیال کر لینا کہ کیلکیریا سے ٹھیک ہو جائیں گے، یہ درست نہیں ہے. وہ آئسوپیتھی ہے اور آئسوپیتھی میں بہت کم فائدہ ہوتا ہے. آئسوپیتھی کا مطلب ہے جس زہر سے کوئی بیماری پیدا ہوئی ہے اسی زہر کی ہومیوپیتھک ڈوز بنا کر دیں اور یہ توقع رکھیں کہ ان سب علامتوں کو ٹھیک کر دے گا، اس کو کہتے ہیں آئسوپیتھی. ہومیوپیتھی کا مطلب ہے ایسی دوائیں دینا یا زہر دینا ہومیوپیتھک ڈوز میں جو کسی بیماری کو پیدا اس سے ملتے جلتے زہر کوئی بیماری پیدا کر سکتے. ان دو چیزوں میں فرق ہے. مثلا ایکونائٹ ہے، ایکونائٹ کے اثرات نمایاں، خوف اچانک پیدا ہوگا، ہر بیماری سے خوف ہوگا، خشک سردی میں بیماریاں بڑھیں گی، خشک کھانسی ہوگی جس سے مجھے اس وقت ہو رہی ہے، اور بہت سی علامتیں، مگر ایکونائٹ کی علامت نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. یہ دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ نکالنا کہ اس مریض نے ایکونائٹ کھایا ہوگا یہ بے وقوفی ہے. ایکونائٹ تو شانس کے طور پر کسی کو عمدن زہر کے طور پر دیا جائے تو ملتا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی اور اس کے وجود میں ٹاکسن پیدا ہو رہی ہے جس کا مزاج ایکونائٹ سے ملتا ہے. اس لیے ایکونائٹ از ہومیوپیتھک ٹو دیٹ ڈیزیز، یہ اس بیماری کی ہومیو دوائی ہے. لیکن اگر پتہ ہو کہ ایکونائٹ کھایا ہے تو ایکونائٹ کا اینٹیڈوٹ کام کرے گا، نہ کہ ایکونائٹ خود. اور اگر مجبوری ہو تو پھر ایکونائٹ بہت اونچی طاقت میں اپنا اینٹیڈوٹ بنتا ہے، ورنہ نہیں. ہر زہروں کے اثر پر یہی اصول کار فرما ہے کہ اگر آپ کے پاس دوسرا علاج نہ ہو تو جس وجہ سے کوئی معین بیماری پیدا ہوئی اور معلوم ہے کہ فلاں وجہ سے ہوئی ہے، اس کی بہت اونچی طاقت استعمال کریں
تو وہ فائدہ دے سکتی ہے. بس کیلکیریا کارب سے جو میدے کی علامتیں پیدا ہوتی ہیں، بگڑا ہوا برے حال کا میدا جو کھٹاس پیدا کرتا ہے، کھانا اندر دیر تک پڑا گلتا سڑتا رہتا ہے، اس کو وقت پر میدا پھینک بھی نہیں سکتا، ایسیڈیٹی کا رجحان زیادہ، یہ سب علامتیں اگر کیلکیریا کی وجہ سے بنی ہیں اس کے لیے آپ کو دوسری دوائیں ڈھونڈنی پڑیں گی. اگر لائم نہیں دیا گیا اور ویسے ہیں تو پھر کیلکیریا کام آ سکتا ہے.